آباد حضرات کیا ارشاد فرمایا، کہا جائیے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد فرمایا کوفہ کے اندر جائیے، سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں کچھ لوگوں نے کچھ خطوط لکھے ہیں، معلومات لے کر آئیے۔ جہاں بھی گئے ہر ایک نے ان کے حق میں گواہی دی۔ کوفہ کے نواح میں ایک محلے کی مسجد تھی، اس مسجد کے اندر ایک شخص تھا اسامہ بن قتادہ، آیا کہنے لگا مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کرتے، معاملات کے اندر درستگی نہیں، اور جو بدبخت نے آخری بات کہی وہ یہ تھی انہو لا یحسن یصلی، وہ نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتے۔ جب یہ خبر ملی نا سیدھے گئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور سعد ابن ابی وقاص وہ نصیبوں والے ہیں، اشرم وشرہ میں بھی شامل ہیں، وہ نصیبوں والے ہیں کہ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی جماعت میں وہ خوش نصیب ہیں۔ جو بھی صحابی آیا اس نے کیا کہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ فداک ابی و امی۔ آقا علیہ السلام تیر نکال کر کے سیدنا سعد ابن ابی وقاص کو عطا فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ارمی یا سعد فداک ابی و امی، سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں۔ اتنا نصیبوں والا بلوایا، بلوا کر کے دوسری باتیں نہیں کہا، یہ چیزیں تھی تین، مجھے آپ نماز پڑھ کے دکھائیں۔ نماز جب پڑھی نا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی نماز ہمیں پڑھ کے دکھائی، ایسی ہی سکھائی۔ آقا علیہ السلام سے اتنا پیار کرنے والی ہستی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہا حضرت ہوا کیا؟ کہا آپ پہ 3 الزام تھے، وہ الزام غلط تھے، کس نے لگائے؟ اسامہ بن قتادہ نے۔ اور نماز ہی کی باری میں یہ بات پھر آگے چلتی ہے۔ شام سے ایک شخص آیا بزرگ 80 سال کا، سفید ریش، جسم کالا ہو چکا، مدینے کی زمین کی رنگت کی انداز میں اس کا رنگ تبدیل ہو چکا۔ وہ شخص نا آیا، اطلاع دی 1 مہینے کا سفر، گرمیوں کا موسم، عرب کی گرمی، 80 سال کے بزرگ اونٹنی پہ بیٹھے بیٹھے تھک گئے، پیغام بھیجا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں، تشریف لائے۔ دیکھا بزرگ بڑی عمر کا، تھکاوٹ کے آثار نظر آ رہے، حضرت کیسے تشریف لائے؟ زبان سے نکلا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی التحیات سیکھی ہے، جو آپ نے رسول اللہ سے سیکھی ہے مجھے وہ التحیات سکھا دیں، میرا سفر پورا ہو گیا، میں واپس چلا جاؤں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و کتار رونے لگے، داڑھی بھیگ گئی، کرتا بھیگ گیا، اور ارشاد فرمایا اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ نے اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب نعت کا وہی تو موجود نہیں، جنت کا سرٹیفکیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مرضی سے تو نہیں دے سکتے، اللہ کی مرضی کے بغیر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کا سرٹیفکیٹ کس وجہ سے بانٹ رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا مجھے دیکھو، اپنے پاس سے بات نہیں کہہ رہا، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے کو ٹچ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کی منزلوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ یہ تو پھر تحیات سیکھنے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نماز کا طریقہ تھا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی مسنون نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، باتیں بتلا دی، پھر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ جی اس نے مجھ پہ 3 الزام لگائے ہیں، بخاری شریف پڑھو، علماء اکرام سے پوچھو، کہا 3 الزام لگائے،
اللہ میں اس شخص کے لیے 3 بد دعائیں کرتا ہوں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لینا۔ اور کسی نے کہا تھا نا کہ مت چھیڑ غریب کو، غریب رو دے گا، اس کا مالک سنے گا تو جڑ سے ہی کھو دے گا۔ اللہ اسے فقر و فاقہ کے اندر مبتلا کر دے، فتنوں کے اندر مبتلا کر کے رذیل عمر دے دے۔ پھر کیا ہوا؟ کوفے کا مین گیٹ تھا، کوفے کا دروازہ، نبی کی نماز کے بارے میں کہا انہ لا یحسن یصلی، یہ نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے۔ آج اگر آپ کو کہتا نا شریر گھوڑے کی دموں کی طرح، اللہ کے نبی نے منع فرمایا اور اشارہ کرتا ہے رفع دین کی طرف، آپ آمین کہیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، انگاروں کا تذکرہ کرتا ہے، آقا علیہ السلام کی نماز کو استہزاء اور مذاق کے انداز میں لینے والے سن کیا کہا؟ کوفے کے دروازے پہ سفید ریش بزرگ کھڑا ہوا، نوجوان لڑکیاں آتی ہیں، بالکل صحیح کھڑا ہوتا ہے، لڑکیاں آتی ہے، کوئی اس کو پتھر مارتی ہے، کوئی جوتے اتار کے مارتی ہے، بابا جی یہ جوتے آپ کو کیوں پڑ رہے ہیں؟ پتھر کیوں پڑ رہے؟ ڈنڈے کیوں مارے جا رہے؟ کہا مجھے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لے گئی، میں نے نبی کی نماز کا استہزاء اڑایا تھا، میں نے مذاق اڑایا تھا، اس نے کہا تھا فتنے، رذیل عمر، فقر و فاقہ، ساری اللہ کے ولی کی دعائیں پوری ہو گئی۔ سفید ریش وہ جس کی اللہ دعا رد نہیں فرماتا، اور سفید ریش جب دعا دیتا ہے جس کی عزت کی جائے سفید ریش کی گویا کہ رب کی عزت کی، اور جس نے صلہ رحمی کے ساتھ اپنے بزرگ کی عزت کی، احترام کیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا نسخہ عطا فرمایا ہے، جس جوان نے اس نسخے کو استعمال کر لیا، اس طریقے کو اختیار کر لیا، جب تک وہ بزرگ نہیں ہو جاتا اس طریقے پہ عمل کر لے جو رسول اللہ کے نے فرمایا، آپ یقین کیجئے ممبر رسول پر کھڑا ہو جائے، مجمع کے سامنے اعلان کر دے، قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کر اللہ کی قسم کھا کر کے گواہی دے دے اور لوگوں کو کہہ دے میں نے نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا وہ طریقہ اس پہ عمل کر لیا ہے، اللہ کی قسم ہے مجھے جوانی میں موت نہیں آئے گی، جو جوانی عمل کر لے گا اسے جوانی میں موت نہیں آ سکتی۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، احباب حیران ہوں گے کہ جب موت کا وقت جو مقرر ہے، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آنی ہے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہونا۔ پھر یہ کیسا بندہ ہے جو قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہے مجھے جوانی میں موت نہیں آئے گی؟ یہ نسخہ میں نہیں بتا رہا، یہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ما اکرم شاب شیخا من اجل سنہ الا قیض اللہ له من یکرمہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نوجوان کسی بزرگ کی عزت کرتا ہے اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، پھر جب یہ جوان بوڑھا ہوگا، بزرگ کی عزت کی اس کی بزرگی کی وجہ سے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب پھر یہ جوان بوڑھا ہوگا اللہ اس کے لیے ایسے جوانوں کو پیدا کر دے گا جو اللہ کی رضا کے لیے اس کی عزت کریں گے۔ مفہوم معانی اللہ کے فضل سے یہی ہے، اور آقا علیہ السلام کی بات کا مذاق اڑانا استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ایک بدبخت کو آقا علیہ السلام نے کہا نا، تو آقا علیہ السلام وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے، آقا علیہ السلام میں اس سے نہ کھا، اس نے کہا پھر میرے پاس دوسرے سے کھانے کی توفیق نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تجھے توفیق نہ ملے، لوگوں نے اس کے ہاتھ کو لکڑی کی طرح سخت ہوتے ہوئے دیکھا، پھر اس سے ہاتھ سے کوئی چیز پکڑی نہیں جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، ان کی دعوت کو اپنے انداز میں بیان کرنا، ان کے مطابق بیان کرو گے برکت کیا ہوگی؟ حدیث کو رسول اللہ کی لوگوں کے سامنے پیش کر دو،
دنیا و آخرت میں اللہ چہرے کی رونق کے واپس نہیں لے گا. آقا علیہ السلام نے ارشاد نظر اللہ حمران سمع منا حدیثا فبلغه، اللہ اس کے چہرے کو دنیا و آخرت میں تر و تازہ رکھے گا جو رسول اللہ کی حدیث کو سنتا ہے اور لوگوں تک پہنچا دیتا ہے.